والے ناگ اپنے اپنے گھرانوں میں واہ واہ کی صدا مچا دیا کرتا ہے۔ ایسا خطیب جو بیک وقت میں جس کی زبان دلی میں ہو تو پورا ہندوستان اس کی زبانوں کی چاشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بیک وقت میں ایک ایسا خطیب جو ہے تو شخص مگر شخصیت بن چکا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری خیبری، ایک بار پورے کلیجے کی طاقت کو یکجا کرو، سلمان نیت بن کر، بولول شریعت بن کر، قمبر مزاج بن کر، مقداد طبیعت بن کر، پورے کلیجے کی طاقت کو یکجا کرو۔ شاہ مردان، شیر ازدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، بول نعرہ حیدری، اتنی زور سے بولو کہ تمہاری آواز کم سے کم نجف اشرف تک جائے۔ نعرہ حیدری، جو جہاں ہے وہیں سے میرے ساتھ جڑے۔ نعرہ حیدری 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 خیبری پودری صفدری، آواز بلند نعرہ صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، اسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی، مصباح الجبل، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابو القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات حضرت مومنین، آپ مسلسل جب سے برنامہ، جب سے پروگرام اور جب سے عزا خانے میں ذکر مولا کا سلسلہ شروع ہوا، آپ موجود ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے خیال سے کافی وقت بھی ہو چکا ہے، اور جن لوگوں کو میری عادت ہے، میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے چہرے مٹیا ورد سے اور کلکتے سے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اور بہرحال خمسہ وہاں بھی پڑھا ہے۔ تو میں مختصر میں مکمل کا عادی ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کہ پچھلے 10 سال میں نے 1.5 گھنٹے کی مجلس کب پڑھی ہے۔ تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں 35 منٹ سے 45 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں، اور آج کی مجلس کے لیے میرا خمسہ کل مکمل ہو چکا ہے، 5ویں مجلس کو پڑھ چکا ہوں، یہ 6ٹھی مجلس ہے، اس کے بعد بھی ایک جگہ مجھے مصائب پڑھنا ہے۔ تو اپنی اپنی گھڑیاں آپ دیکھ لیجیے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں، کیونکہ یہ ایک مکس اور مخلوط مجمع ہے، آواز باہر تک جا رہی ہے اور آپ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کسی جملے کی ادائیگی کے بعد مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ توجہ فرمائیے گا، کیونکہ اہل بیت کے گھرانے کے فضیلتوں کے اشارے اگر گھر کے نوکر کے سمجھ میں نہیں آئے تو کس کی سمجھ میں آئیں گے؟ تو ذرا ساتھ رہیے گا۔ ویسے مجھے تو پتہ ہے کہ آپ اگر ہیں تو مجھے کہنا نہیں پڑے گا، اور ہمارے جو ہمارے بنگالی بھائی جتنے ہیں جو بنگلہ بولتے ہیں اور اوریجنل بنگالی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نعروں کی صداؤں سے جو امام بارگاہ میں اپنی موجودگی درج کرائی،
اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس وقت الگ الگ مقام پہ بارگاہ اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان سب کا شکریہ جو مجھے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس میں یا مجھے اپنے موبائل میں یا مجھے میری ویڈیو کی کلپس میں محبت اور پیار دیتے رہتے ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ارد گرد سے بہت دور دور سے آئے ہیں۔ کہ ایک جوان آیا تھا میرے پاس، کہہ رہا تھا کہ مولانا میں اہل سنت ہوں اور میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، اور میں نے بس ایک شیعہ سمودائے کی شادی اٹینڈ کی جو میرا دوست تھا، اور میرے مولانا نے کہا کہ بھائی تم کو سماج سے باہر کیا جا رہا ہے۔ پھر میں ذرا سا اپنی زبان استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کم سے کم کلکتے والوں آپ تو سمجھو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا نے کہا کہ بھائی تم کو سماج سے باہر کیا جا رہا ہے۔ تو لڑکے نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم نے کوئی گناہ تو کیا نہیں، شادی میں جانا تو کوئی گناہ نہیں ہو، تو انسان کی شادی میں بھی آپ جا سکتے ہیں، مسلمان کی شادی میں جا سکتے ہیں، اور شیعہ کی شادی میں بھی جا سکتے ہیں، مسئلہ تو کچھ ہے نہیں۔ تو ان کے اور مولوی کے درمیان جو نیگوسیشن ہوا وہ اکنومی پہ آ کے ٹھہر گیا کہ بھائی 500 روپے میں معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ دیکھو 5 دن ہم آپ کی خاموشیوں میں بولیں گے، اب آپ ہماری خاموشی میں بولیے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو نیگوسیشن 500 میں آ کے ٹھہر گیا، اور اس بچے نے کہا قبلہ ایسے حالات ہیں، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں۔ میں کہنا تو چاہ رہا تھا اس بچے سے کہ بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں عقد میں جانے کے لیے، شادی میں جانے کے لیے روکا کیوں گیا؟ کیونکہ جب جب مسلمان شیعہ شادی میں آتا ہے اسے ابو طالب کا نکاح پڑھانا یاد آتا ہے۔ تو سب ایسے میں سمجھتے رہیے، میں بہت آرام سے پڑھوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کچھ میسیجز بھی دینے ہیں، کچھ باتیں ایسی بھی کرنی ہیں جو نارملی شاید ہندوستان میں ہی کرتا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا مجلس آپ سن چکے ہیں، مجلس آپ سنتے رہتے ہیں، تو ذرا سا مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں جو ٹریڈیشنل اسٹائل ہے مجلس کی اس سے ہٹ کے کچھ باتیں قوموں سے بھی خطاب کروں، ملک سے بھی خطاب کروں، ملک کے صدر سے بھی بولوں، ملک کے پردھان منتری سے بھی بولوں، ہوم منسٹر سے بھی بولوں، وزیر سے بھی بولوں، ریلیجیس افیئرس کے دیکھنے والوں سے بھی بولوں کہ ہمیں گنتی میں مت گننا، چونکہ گننا شروع کرو گے تو گنتی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں آنکڑوں میں جگہ دینے کی کوشش مت کرو، ہمیں پالیسیوں میں رکھو، کیونکہ ہم اپنا گھر بنائیں نہ بنائیں ملک ضرور بناتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ میں نے تم سے کہا، اسے چھوٹی سی کلپ بنا لینا اور اسے لوگوں تک پہنچانا کہ کلبل شہید نے بنگال میں آ کے کہا تھا شیعہ جس ملک میں بھی ہو، اس ملک میں اس کے پاس مکان بنانے کا پیسہ ہو نہ ہو، ملک بنانے کا جذبہ ضرور ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ سلامت رہیے، ایسا ہی جا کے سنیے، پہچان کو دیکھیے۔ یہ باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی دوسرا نہیں کہے گا آپ سے، اس لیے اسے سنیے اور محفوظ کیجئے تاکہ لوگوں کو بتا سکیے کہ ہمارے یہاں مجلسوں میں پڑھا کیا جاتا ہے۔ ہمارا مولوی کل وہ ایس پی صاحب آئے ہوئے تھے، تو فیروز بھائی نے کہا کہ بڑی اچھی تعریف کر رہے تھے، بڑا اچھا پروگرام، اور اپنے ساتھ دینے کا وعدہ کر کے گئے۔ میں نے مائک سنبھالا، میں نے کہا دوستو جوانوں، دیش کا سپاہی آیا ہے تو سب سے زیادہ تو ہم دیش کے سپاہیوں پہ جان دیتے ہیں یا عزت کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں۔ ہم تو سپاہیوں سے ہی پیار کرتے ہیں، چاہے وہ دین کے سپاہی ہوں یا دیش کے سپاہی ہوں۔ ہمیں پرابلم ہی ان لوگوں سے ہے جو نام تو سپاہی کا لکھوا لیتے ہیں اور بھاگ جایا کرتے ہیں۔ دیکھو سمجھتے چلے، سلامت رہو، سلامت رہو، ساتھ مل کے نعرہ لگایا کرو، نعرہ حیدری۔ ہمیں پرابلم کسی سے نہیں ہے، ہمیں پرابلم اسی سے ہے کہ جو پولیس کی لسٹ میں نام تو لکھوا لیتے ہیں اور جاب چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ذمہ داری چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یا اگر کھڑے رہتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کوئی چوری کر لے بلا سے کر لے، کوئی غصب کر لے بلا سے کر لے۔ بھئی ہماری شیعوں کی عین اللہ کے چاہنے والوں کی ایک ہی تو پرابلم ہے، ہم چہرہ دیکھ کر بات نہیں کرتے، کیریکٹر دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ ہم
چہرہ دیکھ کے بات نہیں کرتے، کیریکٹر دیکھ کے بات کرتے ہیں، جملہ سننا. بھئی دیکھو ہم عرب کے ابو ذر کو بھی مانتے ہیں، فارس کے سلمان کو بھی مانتے ہیں، افریقہ کے بلال کو بھی مانتے ہیں. بھئی میں کیسے تمہیں سمجھاؤں میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہم شیعہ ہیں، ہم زمین نہیں دیکھتے، ہم ضمیر دیکھتے ہیں. زمینیں بیچی اور خریدی جاتی ہیں، ضمیر بیچا اور خریدا نہیں جاتا. اگر ضمیر اچھا ہے تو ہم افریقہ کے بلال کو سلام کریں گے، افریقہ کے جان کو سلام کریں گے. اگر ضمیر اچھا ہے تو ہم عرب کے ابو ذر کو سلام کریں گے. اگر ضمیر اچھا ہے تو ہم ایران کے سلمان کو سلام کریں گے. اور ضمیر اچھا نہیں تو سعودی کے بادشاہ پہ لعنت کریں گے. ٹھہرو، جو جملہ بولنے والوں اس کے بعد نعرہ لگانا. ماشاءاللہ ٹھہر جاؤ. جو جملہ بولنے والوں ایسے ہی کھڑے ہونا، ایسے ہی کھڑے ہو کے نعرہ لگانا. چاہتے مجھے دنیا میں سننے والے لوگ یہ سمجھ جائیں، شیعہ سو بھی جائے تو جاگتا ہے، مر بھی جائے تو کان سنتا ہے. شیعہ دور بھی رہے تو اس سے اس کے امام کی دوری نہیں ہوتی. یقین نہ آئے تو ماؤں سے جا کے پوچھ لو. ہماری ماؤں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بیٹا ٹھوکر لگے تو یا علی مدد کہنا. تیرے گرنے میں دیر ہوگی، اس کے آنے میں دیر نہیں ہوگی. جملہ سننا کہنے جا رہا ہوں، جملہ سننا، جملہ سننا. دیکھو اگر افریقہ کا بلال ہوگا ہم سلام کریں گے، عرب کا ابو ذر ہوگا ہم سلام کریں گے، ایران کا سلمان ہوگا ہم سلام کریں گے، افغان کا ابو خالد ہوگا ہم سلام کریں گے، ہند کے محبت رکھنے والے راجہ ہوں گے ہم سلام کریں گے، ہندوستان کا ہندو عزادار ہوگا ہم سلام کریں گے، ہندوستان کا ہندو تعزیہ دار ہوگا ہم سلام کریں گے. ہمیں پتا ہے ہمیں مارنے کی کوشش ہو رہی ہے 1400 برس سے، ہمیں جاب سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے 1400 برس سے. ہمیں معلوم ہے ہمیں شہر سے نکالا گیا، ہمیں ملک سے نکالا گیا، ہمیں علاقے سے نکالا گیا، ہمیں جاب سے نکالا گیا، ہمیں حکومت سے نکالا گیا. مگر سلام ہماری ماؤں پر 1400 سال کے اتہاس میں ہماری ماؤں نے، حکومتوں نے ساتھ چھوڑا، مگر ہماری ماؤں نے نہ امام بدلا نہ ایمان بدلا. افریقہ میں بلال ہوگا ہمارا سلام ہے، عرب میں ابو ذر ہوگا ہمارا سلام ہے، ایران میں سلمان ہوگا ہمارا سلام ہے. کہتے ہو ہم سے کہتے ہو ہم صحابی کا ذکر نہیں کرتے. ابھی جو میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ صحابی نہیں ہے. تمہیں کیا عرب کے صحابی ہی سمجھ میں آتے ہیں؟ افریقہ کا نہیں سمجھ میں آتا، ایران کا سمجھ میں نہیں آتا. تمہیں کل کے ایران کا صحابی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آج رہبر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پرابلم کیا ہے تمہاری؟ پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اچھے لوگ پسند نہیں ہوتے. پتہ نہیں میں کیسے سمجھاؤں آپ کو. اور آپ جملہ سننا، جملہ سن کے اور آگے چلتے تاکہ میں تشیع کے بارے میں تمہیں بتا سکوں. یاد رکھنا ابھی پالیسی یہ چل رہی ہے کہ ویسٹ کے پالے ہوئے بھاڑے کے آتنکوادی لوگ جنہیں اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کی کٹھ پتلی بنے ہوئے ہیں، کون انہیں کہاں استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا غور سے سننا، کون انہیں کہاں استعمال کر رہا ہے. یہ جو کٹھ پتلیاں ہیں نا، ہمارے ہاں کٹھ پتلیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو مولا فرماتے ہیں کہ یا لینے والا بن یا دینے والا بن، مچھر نہ بن. مولا فرما رہے ہیں مچھر نہ بن، کیونکہ وہ اڑتا تو اپنی طاقت سے ہے، پہنچتا منزل پر اپنے ارادے سے نہیں. جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر چلا جاتا ہے. بھائی ہم لوگ ہوا سے اڑنے والے لوگ نہیں ہیں کہ فلانے کی حکومت آ گئی، فلانے کی ہوا آ گئی تو ہم ان کے دربار میں چلے گئے، فلانے کی ہوا آ گئی تو ہم ان کے دربار میں چلے گئے، فلانے کی ہوا آ گئی تو ہم ان کے دربار میں چلے گئے. زمانہ بدلا ہے، راتیں بدلی ہیں، آنکھیں بدلی ہیں. شیعوں کے خواب میں جب علی آئے تو بس علی ہوتا ہے، محمد آئے تو بس محمد ہوتا ہے. ہم نے کسی کا کوئی خواب نہیں دیکھا. میں جملہ کہہ رہا ہوں. اب تیاری آپ کے خلاف کیا ہے؟ اب تیاری آپ کے خلاف یہ ہے کہ زیارت عاشورہ کو ختم کر دیا جائے. ہاں بس بہت سیریس بات کہہ دی میں نے بھی آپ کے سامنے. اب تیاری یہ ہے جہاں جہاں ان کٹھ پتلیوں کی چلتی ہے نا، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب ان کی زیارت عاشورہ بند کرو.
پہلے روزہ اڑانے کی کوشش کی، وہ کر نہیں سکے، حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ کر نہیں سکے، شہر تباہ کرنے کی کوشش کی، وہ کر نہیں سکے۔ اب کوشش کیا ہے؟ بھائی ان کی زیارت عاشورہ ختم کر دو۔ بھائی کیوں ختم کرتے زیارت عاشورہ؟ کہ بھیا اس میں گالی ہے۔ شیعوں میں گالیاں نہیں ہوتی بھائی، اب تو سب انگلش ماشاء اللہ سے کیا کہتا ہے، گالی مطلب ابیوز کرنا، اور لعنت مطلب کرس کرنا۔ یہ دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں لعنت ہے، گالی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لعنت ہے، لعنت ہے، گالی نہیں ہے۔ گالی اور لعنت میں فرق ہے۔ حسن نے، آپ کے مولا حسن نے معاویہ سے جس پیپر پہ سائن کروایا تھا وہ یہ تھا کہ تم نے اب تک جو میرے باپ کو گالیاں دلوائی ہیں وہ بند کرو گے۔ سمجھئے گا، لعنت نہیں۔ میں بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں۔ تو جہاں پہلے گالیاں بولی جاتی تھی وہاں آج بھی گالیاں بولی جاتی ہیں، مگر ہمارے یہاں لعنت ہے، گالیاں نہیں ہیں۔ ہم لعنت بولتے ہیں۔ سچے ہیں تو ہمیں حق ہے کہ ہم جھوٹوں پہ لعنت کریں، امین ہیں تو ہمیں حق ہے کہ ہم غاصب پہ لعنت کریں، حق پہ ہیں تو ہمیں حق ہے کہ ہم باطل والوں پہ لعنت کریں، ہم دیش کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں حق ہے کہ ہم دیش کے دشمنوں پہ لعنت کریں۔ ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ، آپ بتاؤ۔ ہم ہندوستانی ہیں نا، ہم ہیں ہندوستانی، تو جو ہندوستان کی سرحدوں سے پیار رکھتا ہے ہمیں اس سے پیار ہے، اور جو ہندوستان کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہندوستان کی سرحد کے کونے میں بیٹھ کر کلگر شہید یہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنی حکومتوں کی باغ ڈور سنبھالنے میں رہو، شیعوں کی باغ ڈور نہیں، شیعوں کی باغ ڈور نہیں۔ کبھی تم سوچتے ہو سرحدوں کے اس پار کچھ آتنکی سنگٹھنوں کا پروگرام ہے کہ وہ ہمارے قوم کے اندر تفرقہ کریں، ہمارے جوانوں کو مارے، ہمارے لوگوں کو تباہ کریں؟ میں انہیں بتانا چاہ رہا ہوں دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکا ہے، سب کی نظر ہے، 2-2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ ابھی شروعات زیارت عاشورہ سے ہے، یاد رکھنا تمہیں 100 سال بھی لگ جائے نا تو عاشورہ کی عین کو نہیں مٹا سکتے، چونکہ عاشورہ کی عین غدیر کی غین سے آتی ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا؟ جب تک اس روئے زمین پر غدیر کا تذکرہ باقی رہے گا کوئی کربلا مٹا نہیں سکتا۔ بس یہ آخری جملہ مجلس کا اور تقریر کے کچھ جملے اور پھر رفع مسائل۔ جب تک، یاد رکھو میں نے علی پور میں ایک جملہ کہا تھا، اور یاد رکھنا اس بات کو، علی پور میں میں نے یہ جملہ کہا تھا، یہ جو محرم میں روتے ہو نا، یہ جو محرم منایا جا رہا ہے، یہ گریا کرتے ہو، یہ کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس؟ یہ غدیر سے آیا ہے۔ اور ایک جملہ ہے میرا، آپ تک پہنچا ہوگا اور ضرور پہنچا ہوگا کہ محرم میں روتا وہی ہے جو غدیر میں مسکراتا ہے۔ ایک جملہ پوری مجلس ہے، جو غدیر میں مسکرائے گا نہیں وہ محرم میں، یہی تو ہے، ایک غدیر ہے اور ایک کربلا ہے، ایک غدیر ہے اور ایک کربلا ہے۔ شیعہ وہی ہے جو غدیر میں مسکراتا ہے، اور محرم میں جو غدیر میں نہیں مسکرا رہا اس سے کیا پوچھنا کہ تم محرم میں رو کیوں نہیں رہا؟ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں میری ایک اس سال کے عشرے کی مجلس کا ایک جملہ ہے جو نقل کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ شیعت کی پہچان کیا ہے؟ 4 پہچان ہے۔ پہلی کہ بعثت پہ یقین رکھتا ہو۔ اب یہ جو باتیں بول رہا ہوں نا، یہ کئی سارے سوالوں کے جواب ہیں، انہیں سوچتے رہنا۔ دوسرا کہ غدیر کو مانتا ہو۔ تیسرا کہ عاشورہ میں بلیو کرتا ہو۔ چوتھا کہ مہدویت میں بلیو کرتا ہو۔ 4 ہے، اب اسے جملے بدل رہا ہوں۔ وہ آخری نبی ہے، یہ ماننا شیعت کے لیے سب سے ضروری ہے، چونکہ وہ آخری نبی ہے تبھی علی پہلا امام ہے۔ وہ آخری نبی ہے تبھی علی پہلا امام ہے، تو اس کو آخر ماننا ہمارے لیے پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری غدیر نہیں مانو گے تو ولایت کہاں سے ثابت کرو گے؟ اور میں نے مچہر کی مجلس میں ایک جملہ کہا، اسلام کے پورے اتہاس میں کوئی بھی مسئلہ غدیر سے زیادہ کھلا ہے ہی نہیں، ویری اوپن مسئلہ۔
اب آپ نے ایک ٹرسٹ بنایا, لوگوں نے کہا جی آپ پیسہ لا رہے ہیں, آپ ٹھیک سے خرچ نہیں کر رہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اپنا حساب کتاب اوپن کر دیتا ہوں, میری ویب سائٹ پہ میں ساری انٹری پیش کر دیتا ہوں, کہاں سے کتنا آیا اور کہاں کتنا گیا, یہی ہوتا ہے نا. تو اوپن مسئلہ میں فساد نہیں ہوتا. غدیر اتنا اوپن مسئلہ ہے کہ اس میں فساد ہونا ہی نہیں چاہیے, مگر پتہ نہیں بند کمروں میں کتنا بڑا فساد لوگوں نے جمع کیا کہ اب تک چلا آ رہا ہے. بہت بڑا جملہ ہے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی خاتمیت کو مان رہا ہے اور غدیر کو نہیں مان رہا تو بھی شیعہ نہیں. ختم نبوت کو مان رہا ہے, غدیر کو مان رہا ہے, لیکن عاشور کو نہیں مان رہا ہے تو بھی شیعہ نہیں. اور تینوں کو مان رہا ہے اور مہدویت کو نہیں مان رہا ہے تو بھی شیعہ نہیں. شیعہ تو کہتے ہی اسے ہیں جس کی پیشانی پر محمد لکھا ہو, آنکھوں پر علی لکھا ہو, زبان پر حسین لکھا ہو, دل میں پنجتن لکھا ہو. شیعہ کہتے ہی اسے ہیں. ہم اور آپ شیعہ نہیں ہیں, ہم اور آپ محب ہیں. ہم اور آپ کون ہیں؟ محب ہیں, چاہنے والے ہیں. ہمیں اچھے لگتے ہیں یہ لوگ. ہمیں عرب کے اتہاس میں ان سے اچھا نہیں, پوری دنیا کے اتہاس میں ان سے اچھا کوئی دکھتا نہیں ہے. ہم جب بھی دیکھتے ہیں انہیں دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں خلقی ہوئی ہیں انہیں دیکھنے کے لیے. جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ کی قسم وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. ہمیں پتہ ہی چلتا ہے ان سے پیار کر کے کہ پیار کسے کہتے ہیں. ہمیں ان سے محبت کر کے پتہ چلتا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں. ہمیں ان سے عشق کر کے پتہ چلتا ہے عشق کسے کہتے ہیں. ہم کبھی کسی قیمت پر انہیں نہیں بیچ سکتے. بس جملہ سن لینا, آخری جملہ ہے ربط مصاحب کے پہلے. جناب ابو ذر کے لیے خود مولا متقیان بیان فرما رہے ہیں, ہدیہ دے رہا ہوں جوانوں, تم جو جاب کرتے ہو, تم جو جاب کرتے ہو, تم جو دوسری جگہ پہ کام کرتے ہو, تم جو وقت پہ نماز پڑھتے ہو, مجلس کرتے ہو, ماتم کرتے ہو, تم جو اپنا دین, اپنا دھرم, اپنے ملک اور ملک کی ثقافت بچا کے رکھتے ہو, تم سب کو ہدیہ دے رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. جناب ابو ذر کی تعریف کر رہے ہیں, ابو ذر کی تعریف کر رہے ہیں. کون تعریف کر رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب. اپنے کسی چاہنے والے سے بتا رہے ہیں ان کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے ان کا چاہنے والا. وہ کہتے ہیں ابو ذر کے گھر 3 دن کی بھوک تھی, بچے بھوکے تھے ابو ذر کے. کسی سپاہی نے دق الباب کیا, ابو ذر نے دروازہ کھولا. سپاہی سے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا دربار سے آ رہا ہوں. تیری ہاتھوں میں کیا ہے؟ کہا تھیلیاں ہیں. کس نے بھیجا ہے؟ کہا بادشاہ نے بھیجا ہے. جملہ سننا میرا, کس نے بھیجا ہے؟ کہا بادشاہ نے بھیجا ہے. اچھا کیا چاہیے؟ کہا اسے لے لیجئے. کہا تو غلط جگہ آیا ہے اور تو نے 2 غلط کام ایک ساتھ کیا ہے. پہلی غلطی کہ تو یہ سوچتا ہے کہ تو مجھے خرید لے گا. دوسری غلطی کہ تو یہ سوچتا ہے کہ میں اپنا علی بیچ دوں گا. میری اب تک کی تقریر ایک طرف اور بس یہ ایک جملہ ایک طرف جو علی نے تعریف کی ہے ابو ذر کے حوالے سے. ابو ذر کے جملے نقل کیے. ابو ذر کہتے ہیں تیری غلطی ہے, تو سوچتا ہے, تو سوچتا ہے, تو سوچتا ہے کہ تو مجھے خرید لے گا اور تو سوچتا ہے کہ میں اپنا علی بیچ دوں گا. ایسے ہی دنیا تمہارے سامنے تمہارا بھاؤ لگائے گی, تمہاری پرائس طے کرے گی, تمہاری قیمت لگائے گی. یاد رکھنا دنیا کو تم میں انٹرسٹ نہیں ہے, تم تو ایک اسٹیشن ہو, دنیا کو علی میں انٹرسٹ ہے. اس لیے آنے والے ہر لالچ کو کہہ دینا کہ کبھی یہ مت سوچنا کہ تم مجھے خرید لو گے, اور کبھی یہ مت سوچنا کہ میں روٹی کے لیے اپنا علی بیچ دوں گا. میں نے سمجھا دیا تمہیں. جب کبھی حرام تمہارے ہاتھوں میں آئے اور دینے والا حرام دے کے چلا جائے, جب کبھی جھوٹ تمہاری زبان پہ آئے اور سکھانے والا جھوٹ بول کے چلا جائے, جب حرام تمہارے کانوں میں جائے اور تم اسے روکنے کے لیے کوشش نہ کرو تو گھبرانا, ڈرنا, پریشان ہونا, چونکہ معاملہ یہ حرام غذا, حرام چیز اور حرام شے کا نہیں ہے, معاملہ تمہارا اور تمہارے علی کا ہے. چونکہ دنیا تمہیں خریدنا چاہتی ہے تو تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ علی کی محبت خرید لے. یہ تمہارے ایمان کا سوال ہے. کہہ دینا دنیا سے, کہہ دینا دنیا سے کہ نہ تو مجھے خرید سکتا ہے اور نہ میں اپنا علی بیچ سکتا ہوں. شیعہ اسے نہیں کہتے کہ جسے روٹی نہ ملے تو مر جائے, شیعہ اسے کہتے ہیں جسے مجلس نہ ملے تو مر جائے. اس سال آپ نے محسوس کیا نا, میں نے اپنے قوم سے, اپنے جوانوں سے کہا تھا
सोशल मीडिया पे जितनी मजलिसें करना हो करो, इतनी मजलिसें करो, इतनी बार गूगल पे हुसैन 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 लिखो कि गूगल का मालिक आज भी कहे कि दुनिया में कोई नाम इतना नहीं पूछा गया जितना हुसैन का नाम पूछा गया। पता चले कि यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन आज भी जिंदा है हर सवेरे। और हुसैन की शरीयत में आपको जो कानून बताया गया वो क्या बताया गया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने आपको पैदा किया है इसलिए कि आप अहसन अमल करें, अक्सर अमला नहीं है। उलमा बैठे हैं, बड़ी लतीफ़ से नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अक्सर अमला नहीं है, अहसन अमल है, अक्सर अमल नहीं है। अहसन अमल है, क्वालिटी है, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? हमारे यहाँ भीड़ नहीं है, हमारी अपनी भीड़ तो करबला में भी नहीं थी और गदीर में भी नहीं थी। बरकत बहुत है हमारी छोटी सी भीड़ में। हाय 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 हाय, काश तुम्हें समझा सकूं। हमारे 72-4 लाख पे भारी इसलिए थे कि अल्लाह की इनायतें हमारी तरफ थी। और मैं एक जुमला कहा करता हूँ, गदीर के 1.25 लाख के मजमे में 10-12 लोग हमारे थे। अल्लाह की कसम वो 10,000 भी होते तो दुनिया के हर मकान पे अब्बास का आलम होता। बस ले आया मैं आपको। तो आपके यहाँ क्या है? एहसन अमल, अक्सर अमल नहीं है। एहसन अमल और अक्सर अमल में क्या फ़र्क है? एहसन अमल होगा तो एक ही यूनिवर्सिटी बनेगी मगर ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी बनेगी। अक्सर अमल होगा तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, हर घोड़े गधे के लिए एडमिशन हो जाएगा, कोई बैलेंस शीट नहीं होगी, कोई भी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि जिसका मुंह हुआ उठा, सर उठाया और यूनिवर्सिटी में चले गए, 8वां फेल ग्रेजुएशन में दाखिला ले रहा है। यही तो हुआ है मुसलमानों में भाई, यही तो हुआ है मुसलमानों में। जिन्हें अपना गधा बैठने नहीं देता था अपने ऊपर, वो तख्त पे बैठ गए। बहुत बड़ा जुमला, बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा। जिन्हें अपना खच्चर और गधा बैठने नहीं देता था अपने ऊपर, वो तख्त पे बैठ गए। और उससे बुरा हाल, हिंदी का जुमला इस्तेमाल करूं, वो जब तख्त पे बैठा उसके तो आंख नहीं थी। विडंबना ये है कि उसके सामने जो 20 लोग खड़े थे वो भी अंधे हो गए। उन्हें भी समझ में नहीं आया कि क्या करें और क्या ना करें। अल्लाह की कसम, शरीयत और इस्लाम का वक़ार अगर किसी ने माविया की पूरी सियासत के बाद उसकी सारी सियासी षड्यंत्र को तोड़ते हुए, उसकी सारी सियासी बिसात को उधेड़ते हुए और उखाड़ते हुए ज़मीन करबला में तने तना हुसैन ने एक ऐसी कुर्बानी दी, खुदा की कसम। मैं एक जुमला मैंने आगरा में कहा है, शायद उसकी क्लिप आपने सुनी हो, कि ये अल्लाह का और हुसैन का एक अजीब रिश्ता है। मैंने उस तकरीर में कहा था कि देखो, सियासत में बाप चाहता है कि उसकी जगह बेटा ले ले। अगर जाग के ये जुमला सुन सको तो मैं वो जुमला दोहराऊं, राजी हो मैं जुमला दोहराऊं? हाँ, सलामत रहो। बिल्कुल वैसे ही सुनना, मैं उसी तरह से तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। जो सियासत में बाप होता है ना, वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी जगह ले ले। और हसन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था माविया से कि तू अपना प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करेगा, तू अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाएगा। मुसलमानों को समझा रहा हूं, समझो मामला क्या है, प्रॉब्लम कहां है। ये तय किया था हसन ने कि तू अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाएगा, किसी को नहीं बनाएगा। उसने इम्जा किया था, साइन किया था कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाऊंगा, मगर उसने बना दिया। और पूरा एक इतिहास है, मेरे पास वक्त नहीं है मगर मैं तुम्हें बता रहा हूं। उसने वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए, इंसान को भी नहीं करना चाहिए, मुसलमान तो दूर, मगर उसने सब कुछ किया जो सियासत में भी हराम है, शरीयत में भी हराम है। अहम जुमला है, इसे गौर करना कि कलबुल शैद ने क्या पढ़ा है। उसने हर वो काम किया जो सियासत में भी ठीक नहीं है और मजहब में भी ठीक नहीं है। और फिर उसने अपने बेटे को कुर्सी पे बिठा दिया, उस कुर्सी को दीन का नाम दे दिया, उस ओहदे को खिलाफत का नाम दे दिया। समझना मेरी बात को, उसने सब कुछ कर लिया
اس نے سب کچھ کر لیا، مگر وہ بھی مٹ گیا، اس کا بیٹا بھی مٹ گیا، عہدہ بھی ختم ہو گیا، جو روب اس زمانے میں تلوار سے اس نے باقی رکھا تھا وہ روب بھی ختم ہو گیا۔ مگر اب کمال کی بات ہے، اللہ نے ایک عجیب عزت ایک گھر کو دی ہے، ایک عجیب عزت ایک گھر کو دی ہے کہ اس گھر کا دروازہ چلایا گیا، اندر موجود خاتون کی پسلیاں ٹوٹی، شکم مادر میں ایک بچہ شہید ہو گیا۔ میرے جملے سننا غور سے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو اس گھر میں مرد موجود ہے اس کے گلے میں رسی باندھی گئی، تلوار ماری گئی، اس کے سر کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ جو بیٹا موجود ہے اس کے کلیجے کے 72 ٹکڑے آئے، اور جو دوسرا بیٹا موجود ہے اسے کربلا میں ساتھیوں کے ساتھ گھیر کر مارا گیا، ٹھیک ہے نا؟ مگر کمال کی عزت خدا نے اس گھرانے کو دی ہے کہ آج بھی اگر دنیا کے کسی انسان کے بچے کے سامنے 2 کاغذ پہ 2 نام لکھو، ایک طرف یزید لکھو اور دوسری طرف حسین لکھو، اور اس سے پوچھو کہ بادشاہ کون ہے، تو وہ بچہ یہ نہیں کہے گا یزید بادشاہ ہے، سب کہیں گے حسین بادشاہ ہے۔ ساتھ مل کے بس میرے دوستو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بس میں آپ کو لاتا ہوں مصائب کی طرف۔ ہمارے یہاں احسن عمل ہے، اگر کوئی انجینئر ہے تو اچھا انجینئر ہو، ایسا نہیں کہ ایسا پل بنائے کہ ٹوٹ جائے اور لوگ مر جائیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو اچھا ڈاکٹر ہو، ایسا نہیں کہ سرجری کرے تو پھر پیشنٹ ہی زندہ نہ بچے۔ وکیل اگر ہے تو اچھا، ایسا نہیں کہ زندگی میں سارے کیس ہار رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر اگر ہے تو اچھا، وکیل اگر ہے تو اچھا، مہندس اگر ہے تو اچھا، مولوی اگر ہے تو اچھا، صاحب امامہ اگر ہے تو اچھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے یہاں احسن عمل ہے، کوالٹی فل ورک ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ایتھلیٹ ہے تو اچھا، کسی اچھے کھیل میں ہے، کسی جائز کام میں ہے، کسی حلال راستے پر ہے تو اچھا رہے، مضبوط رہے، اسے کوئی ہلا نہ سکے، اسے کوئی چھوٹا نہ کر سکے، اسے کوئی چھوٹا نہ دکھا سکے۔ وہ ہر کھینچی ہوئی بڑی لکیر کو چھلانگ کے پار کرنا جانتا ہو، اسے پتا ہو کہ میرے پیچھے بھی امام ہے، میرے آگے بھی امام ہے۔ اسے یقین ہو کہ کربلا اس کی حفاظت کر رہی ہے، اسے معلوم ہو کہ میں ایک جملہ میں نے بھی پچھلی مجلس میں کہا ہے، بس وہیں سے مسائل بھی شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، ہمارے اندھے بہرے لولے لنگڑے کسی شیعہ نے کبھی یزید کا نعرہ نہیں لگایا۔ ختم ہو رہی ہے میری تقریر اور ختم ہو چکی ہے اس جملے پر۔ میں یہ جملہ پڑھ چکا ہوں، آپ نے سرحد کے پار دیکھا ہوگا نا، کچھ ٹولہ جمع ہوا جملہ کہوں، اچکے لوگوں کا کچھ ٹولہ جمع ہوا۔ آپ اچکا کسے کہتے ہیں عام طور پہ؟ جو دوسرے کے گھروں کی گلی میں ڈیرا جما کے بیٹھے رہتے ہیں۔ میں آپ سمجھے نہیں، بہت اہم جملہ کہا میں نے، جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، جو شریف زادے نہیں ہوتے۔ دیکھو میری مجبوری ہے، سمجھو ممبر پر میں بہت سارے ایسے جملے نہیں پڑھ سکتا، اسکریننگ کرنی پڑتی ہے، دماغ کو بولنا پڑتا ہے کہ اسٹیج پہ بھاشن نہیں دے رہا ہوں، ممبر پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، اس لیے جملے بدلنے پڑتے ہیں، طہارتوں کو اور طاہر کرنا پڑتا ہے، نجابتوں کو اور نجیب کرنا پڑتا ہے، الفاظ کو اور محترم کرنا پڑتا ہے، خیال کو اور پاک کرنا پڑتا ہے، باتوں کو اور پیوریفائی کرنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو دوسرے مکانوں کے گلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، جنہیں ہم ہندی میں چور اچکا کہتے ہیں، یہ جو بھیڑ آ جاتی ہے نا، بھیڑ، اللہ کی قسم یہ جو بھیڑ آتی ہے وہ بھاڑے پہ آتی ہے۔ ہمارے یہاں مجمع آتا ہے، بھیڑ نہیں آتا۔ میں نے پھر جملہ کہا تمہارے سامنے، وہ جو بھیڑ آتی ہے نا، وہ جو بھیڑ آتی ہے وہ بھاڑے پہ نعرہ لگاتی ہے۔ ہمارے یہاں جو مجمع آتا ہے وہ مولا کا نعرہ لگاتا ہے۔ بڑا حیدری، تو میں نے سلامت رہو، حیدری، میں نے جملہ کا بذرا
ذرا ٹھہر جاؤ، آخری جملہ اور ربط مسار. میں نے ایک جملہ کہا کہ 1400 سال کے اتہاس میں ہمارے کسی اندھے بہرے لولے لنگڑے شیعہ نے کبھی یزید کا نعرہ نہیں لگایا، مگر سرحد کے پار میں نے ایک عجیب حال دیکھا. اور میں نے دیکھا کہ آنکھ والے، میں نے دیکھا داڑھی والے، میں نے دیکھا لباس والے، میں نے دیکھا ٹوپی والے، میں نے دیکھا قرآن والے، میں نے دیکھا عزت والے، میں نے دیکھا بیان والے یزید کا نعرہ لگا رہے ہیں. میں بھی پریشان تھا. دیکھتے دیکھتے میں نے کہا قلب رشید، آج تو تجھے دلیل مل گئی نا کہ 1400 سال سے یہی ہم سے کہتے تھے کہ انہوں نے مارا یہی ماتم کرتے ہیں، انہوں نے مارا یہی ماتم کرتے ہیں، انہوں نے مارا یہی ماتم کرتے ہیں. آج ان نعروں نے بتا تو دیا کہ ماتم کرنے والے اور ہیں اور یزید والے اور ہیں. بس میرے عزیزوں، ختم کر رہا ہوں میں مجلس، اور اپنا بیان یہیں پر میں نے کوشش کی تھی کہ میں 1.25 گھنٹے کے مجلس کو کم سے کم وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. عزیزان محترم، خوش نصیب ہیں آپ، اور میں شکر گزار ہوں ایڈمنسٹریشن کا، شکر گزار ہوں اس ڈسٹرکٹ ٹی ایم کا جنہوں نے کم سے کم 10,000 کی پرمیشن جو ہے وہ دی. مجھے لگتا ہے کہ پورے بھارت ورش میں ایک ایسی جگہ ہے بنگال، اور بنگال میں شارنیا کے جہاں پہ عزاداری کے لیے آپ کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اتنی بڑی اجازت دی ہے. کووڈ پروٹوکول کے تحت آپ اجازت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے، اور اسی لیے لائیو پروگرام میں پڑھ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ دیش کے قانون کو ماننے والی قوم ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے جمع ہونے سے ہمارے قوم کو تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ملک کو نقصان ہو جائے گا. ہم نے ملک کے نقصان کو اہمیت دی اور کبھی ملک کو نقصان نہیں پہنچایا. تبرک میں ہمارے علماء نے عراق میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ تبرک بانٹنے میں بھی دھیان رکھو. پگڑیاں کسی کی کتنی بھی بڑی ہوں، لیکن ہم ساری پگڑیاں جو ہیں وہ سیستانی کے سامنے کچھ نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سیستانی نے، سید علی سیستانی نے ہمیں سمجھا دیا. ہم ان کے سامنے جھک گئے، کیونکہ مولا کا ان سے بڑا عزادار کون ہو سکتا ہے؟ مولا کا ان سے بڑا ظاہر کون ہو سکتا ہے؟ عزاداری کی ان سے زیادہ عزت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب میں عزاداری کے نام پہ باولا پنا کرنے والوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں مہذب لوگوں کی بات کر رہا ہوں. بہت عام جملہ استعمال کر رہا ہوں، اور اس عام جملے کو سمجھیے گا، چاہے وہ سید علی سیستانی ہوں، چاہے سید علی خامنائی ہوں. آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی کہ اکیلے بیٹھے ہیں، ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے اور مجلس ہو رہی ہے اور وہ گریہ کر رہے ہیں، کیونکہ مجلس کے لیے آپ کو آنکھوں کی ضرورت ہے، آنسو کی ضرورت ہے، دل کی ضرورت ہے اور جذبے کی ضرورت ہے. مجلس کے لیے آپ کو مجمع کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مجمع کی وجہ سے مجلس نہیں ہوتی، مولا کی وجہ سے مجلس ہوتی ہے، مولا کی وجہ سے مجلس ہوتی ہے. تو مجلس کے لیے آپ کو اس ایمان کی ضرورت. میں شکر گزار ہوں میرے بھائی حجت الاسلام والمسلمین مولانا فیروز صاحب قبلہ کا. انہوں نے مجھے یاد کیا اور مجھے پھر کہا کہ اگلے سال بھی، مجھے نہیں پتا یہ تو اگلے برس معلوم نہیں ہے کہ میں کتنے دنوں تک آ پاؤں گا، لیکن کوشش رہے گی آپ کی خدمت میں موجود رہوں، کیونکہ سارے سال فکس اپ ہوتے ہیں پروگرام. کہیں میں 10 سال سے پڑھ رہا ہوں، کہیں 15 سال سے پڑھ رہا ہوں، لیکن بہرحال 2 مہینے 8 دن میں میری کوشش یہی رہتی ہے کہ زندگی کے جتنے گھنٹے مولا کی بارگاہ میں گزر جائیں اس سے بڑی شرف کی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کبھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو، اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹی کو اس لیے اہمیت نہیں دی کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے آپ کا دماغ مضبوط ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں، مگر ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ مگر یہ جو ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے اس سے آپ کی انسانیت بھی مضبوط ہوتی ہے، آپ کا دماغ بھی مضبوط ہوتا ہے اور آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ اہمیت دی ہے کہ اگر مجلس ہے تو میں مجلس کرنے والے کو یہ نہ کہوں کہ نہیں جی میں فلانی جگہ بزی ہوں، فلانے منسٹر سے میری میٹنگ ہوگا. کوئی منسٹر بھائی اپنے گھر میں ہوگا، اپنے اسٹیٹ میں ہوگا. ہمارے یہاں تو آپ منسٹر ہیں بھائی، آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ منسٹر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی بہت ویلیو ہے. آپ کی ویلیو میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں کیوں ڈرتا ہوں آپ سے؟ اس لیے ڈرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے یہاں اس امام نے بٹھایا ہے نوکر بنا کے، اور آپ کو مہمان بنا کے بلایا ہے. میں نوکر بن کے اوپر بیٹھا ہوں، آپ مہمان بن کے نیچے بیٹھے ہیں. ڈرتا اس لیے ہوں کہ نوکر سے اپنے آقا کی، مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ ہو جائے. تو آپ کا جو گھنٹہ ہے، آپ کا جو آور ہے، اس کی قیمت ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں ادھر ادھر کا تذکرہ کر کے آپ کے وقت کو داہنے بائیں لے جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں جو بات آپ کی خدمت میں پیش کروں. بڑا مرتبہ ہے آپ کا، آپ یہاں موجود ہیں، آپ آئے اپنے امام کے لیے آئے، دعائیں مانگیں گے چلے جائیں گے. آپ نے تو مولا پہ احسان نہیں کیا، چونکہ آپ شیعت سے ہیں، آپ سے شیعت نہیں ہے.
آپ حسین سے ہیں، حسین آپ سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ آپ سمجھ لیجئے گا، آپ کربلا سے ہیں، آپ سے کربلا نہیں ہے، کربلا تو کربلا ہے، چلو کربلا چلتے ہیں، ایسی منزل پر چلتے ہیں کہ جہاں پہ جانے کے بعد پیاس بھی رونے لگتی ہے، ایسی منزل ہے جہاں پر زخم بھی رونے لگتا ہے، ایسی منزل ہے کربلا جہاں پہ درد بھی آنسو بہانے لگتا ہے، ایسی منزل ہے جہاں موت بھی گھبرانے لگتی ہے، ایسی منزل ہے جہاں انسانیت بھی لرزہ برندام ہو جاتی ہے، ایسی منزل ہے کربلا جہاں پر مصیبتیں بھی ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میں ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے دادا کے بارے میں، ذکر کرتے کرتے کہتے ہیں کہ میرے دادا کو 5 چیزوں سے مارا گیا، 4 چیزوں کا نام بتاتے ہیں، تیر سے، تبر سے، تلوار سے، نیزے سے، 5ویں کا نام نہیں بتاتے۔ تو سائل کہتا ہے مولا وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ لفظوں کے تیر تھے، باتوں کے خنجر تھے، گندی زبان کے بھالے تھے، نیزے تھے، تلواریں تھیں، تیر تھے، جو میرے جد پہ، میرے دادا پہ برسائے گئے۔ اسے تو کوئی نہیں گنتا، ہم تو 1950 زخم گن پاتے ہیں۔ میں بہت کم لفظوں میں آپ سے کہوں گا، حسین اور زینب، زینب اور حسین، نہ جانے ان 4 آنکھوں نے کتنی مصیبت دیکھی، نہ جانے کتنا درد دیکھا۔ مجھے پتا ہے، میں اپنے بنگالی دوستوں کو اور رضاداروں کو ان 4 دنوں میں سکھا رہا تھا کہ جب بھی رو بآواز بلند رو، جب مجلس سنو، مصائب سنو، فضائل سنو، تو تم جو محسوس کر رہے ہو اس کا باہر ریفلیکشن آنا چاہیے۔ اگر فضائل سن رہے ہو تو تمہارے اندر سے واہ نکلنی چاہیے، مصائب سن رہے ہو تو تمہارے اندر سے آواز نکلنی چاہیے۔ چلو یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ رونے کے لیے بے چین ہو۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا۔ وہ کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، کہاں میری دادی فاطمہ کا۔ اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو۔ میں گزارش کروں گا، ممکن ہے کہ ویڈیو میں میرا چہرہ نہ آئے، مگر میرے سننے والوں تک مصائب کی روایتیں پہنچ جائے کافی۔ یہ لائٹ اگر بند کروا دیں سامنے سے، یہ 2 لائٹیں ہیں، ان لائٹوں کو فیروز بھائی ذرا کسی سے کہتے ہیں بس آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں۔ میرے بڑے بھائی، میرے بھائی حجت الاسلام والمسلمین والا فیروز صاحب کروں، یہ بڑا بہترین پروگرام یہاں پہ کرتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا مولانا، میں آپ سے کیا کہوں، یہ تو آپ کے جد کا پروگرام ہے، یہ تو آپ کے جد کا پروگرام ہے۔ آپ تو سادات سلسلے سادات امام زین العابدین سے آپ کا تعلق ہے۔ زین العابدین تو کربلا کے وہ خطیب ہیں، کربلا کے وہ ذاکر ہیں کہ ایک ایک غلام کو خریدتے تھے، اسے کربلا سمجھاتے تھے۔ دیکھ میرے علی اکبر کو ایسے مارا گیا، دیکھ میرے علی اصغر کو ایسے مارا گیا، دیکھ میرے قاسم کو ایسے مارا گیا، اور سب کچھ سمجھانے کے بعد آزاد کر دیتے تھے۔ پھر وہ کسی کے گھر غلام ہوتا تھا، پھر وہ اپنے مالک سے کہتا تھا آپ کو پتہ ہے اہل بیت کا گھرانہ کیسا ہے، آپ کو پتہ ہے غدیر کیا ہے، آپ جانتے ہیں صلح حسن کیا ہے، آپ جانتے ہیں کربلا کا میدان کیا ہے، آپ کو پتہ ہے حسین کتنے پیاسے تھے، آپ کو پتہ ہے حسین نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا میرے چاہنے والوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے میرے پیاس کو یاد کر۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہر مجلس میں 3 بیٹیاں ضرور موجود ہوتی ہیں، ہر مجلس میں 3 بیٹیاں ضرور ہوتی ہیں، کہیں نبی کی بیٹی ہوتی ہے، کہیں علی کی بیٹی ہوتی ہے، اور کہیں حسین کی 4 سال کی سیدانی۔ حسین کی 4 سال کی سیدانی میں کیسے بیان کروں؟ چلو اس 4 سال کی سیدانی کا تذکرہ کرتا ہوں۔
پھر رات کو مجھ سے مصائب سن لینا، ابھی 5 منٹ مجھ سے سن لو. بڑا عجیب جملہ نقل کرنے جا رہا ہوں، مجھے تاریخ میں کبھی نہیں ملا. میں نے 28-30 برس سے یہ جملہ مسلسل منبر سے کہا ہے. میں نے بہت کتابیں پڑھی، میں نے الگ الگ زبانوں میں مجلسیں پڑھی، الگ الگ زبانوں کی مجلسوں کے مصائب کی کتابوں کو پڑھا. مجھے یہ جملہ کہیں نہیں ملا کہ سکینہ کو جی بھر کے پانی کہاں ملا. آپ کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. مدینے میں کسی شخص کو سید سجاد نے وضو کرتا ہوا دیکھا. وہ پانی زیادہ بہا رہا تھا. اس کے بہاتے ہوئے بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر مولا رونے لگے. اس نے وضو کا برتن چھوڑا، دوڑ کے آیا. پانی کا برتن چھوڑا، دوڑ کے آیا. کہتا مولا کچھ غلطی ہو گئی ہو، اصلاح کر دے. کچھ کمی ہو گئی ہو، معاف کر دے. مولا گریہ کیوں کر رہا ہے؟ فرمانے لگے تو نے اتنا پانی بہا دیا جتنا میرے سکینہ کو غسل کے لیے میسر نہ تھا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. جملہ سنو. سائل سوال کرتا ہے، مولا یہ بتا کربلا میں تیرے بابا کو سب سے زیادہ کس نے پکارا؟ مولا یہ بتا کربلا میں تیرے بابا کو سب سے زیادہ کس نے پکارا؟ سجاد فرماتے ہیں میرے بھائی قاسم نے پکارا. وہ پلٹ کے کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ فرمایا کربلا کا تنہا شہید ہے قاسم جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے. جیسے جیسے گھوڑا دوڑتا قاسم پیچھے پیچھے، پھر کچھ یوں ہوا کہ 700 گھوڑے ادھر سے ادھر ہو گئے. اور پھر حسن کا قاسم کربلا میں تقسیم ہو گیا. پھر منزل یہ ہوئی کہ کسی بلندی پر کھڑے ہو کہ میرے بابا نے کہا لال قاسم آواز دے کہاں ہے؟ جواب نہیں آیا. میرے بیٹے قاسم کہاں ہے؟ جواب نہیں آیا. لال تجھے تیرا امام بلا رہا ہے. کربلا میں ہوائیں تیز ہوئی، آندھیاں تیز ہوئی. کربلا میں لاشوں کے ٹکڑوں نے اپنے مولا کو سلام کر کے کہا لبیک یا مولا، لبیک یا مولا. حسین اس مقام پہ پہنچے. علامہ رشید ترابی مرحوم کو نقل کر رہا ہوں. حسین ایک مقام پہ بیٹھ گئے. چند منزلیں کربلا میں ایسی ہیں جہاں حسین نے اپنا امامہ اتارا ہے، امامہ زمین پہ رکھا ہے. اور فرماتے ہیں قاسم کے لاشے پر پہنچ کر حسین نے اپنا امامہ زمین پر رکھا. حسین دو زانو بیٹھے. حسین نے خاک کربلا پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا، اپنی گردن آسمان کی طرف موڑی، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہا واہ غربتا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا. حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا. کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے. زبان پہ تھا میرے لال قاسم تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا. میرے لال قاسم تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا. اپنے بازوؤں پہ کسی کے ہاتھ کا وزن محسوس کیا. اب جو پلٹ کے دیکھا حسن قاسم کا ایک ٹکڑا لے کر کھڑے تھے. اپنے بھائی سے کہا بھیا آپ کربلا کے میدان میں روکے. حسن فرماتے پریشان نہ ہو میرے حسین، پریشان نہ ہو، میں اکیلا نہیں. وہ دیکھ ماں موجود ہے، وہ دیکھ نانا موجود ہے، وہ دیکھ بابا موجود ہے. ایک ایک ٹکڑا سب نے دیا. قاسم کے لاشے کو آمادہ کیا، گٹھری بنائی، خیمے میں لے کر آئے. اور میں کیسے بیان کروں اسی جملے کو واپس علی اکبر کی ذات اور علی اکبر کی شہادت کے ساتھ سناتا ہوں. وہ جب علی اکبر کے سینے سے بھائی آپ کو جملہ دیا کر رہا ہوں، وہ جب علی اکبر کے سینے سے حسین برچی کا پل نکالنے کے لیے بیٹھے تھے. آدم آ کے واپس جا چکے تھے، انبیاء آ کے واپس جا چکے تھے. اپنے نانا کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا، اپنے بھائی کو دیکھا، اپنے بابا کو دیکھا. ایک طرف زہرا کی آنکھوں پر احمد زہرا
کی آنکھوں پر رسول نے اپنے ہاتھ رکھ کے کہا میری بیٹی سیدہ آنکھیں بند کر لے. اب تک کی کربلا دیکھ سکتی تھی, اس کے آگے کی کربلا حسین جانے کربلا جانے تو نہیں دیکھ سکتی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس آخری جملہ مصائب کے. جب سکینہ پیدا ہوئی تھی حسین سکینہ کو لے کے رو رہے تھے. زینب نے گریے کی وجہ پوچھی, رو کے فرمایا اس کے سنوں سال کم ہوں گے, سفر زیادہ ہوگی, اس کے زندگی کے دن کم ہوں گے, مسافرت کی تکلیفیں زیادہ ہوں گی. رو کے فرمایا میری بچی چھوٹی ہوگی, مصیبتیں بڑی بڑی ہوں گی. شاید یہی وجہ ہے کہ شام میں جب سر لایا گیا مولا سید سجاد نے اپنے بابا کو دیکھ کے سوال کیا بابا تیرے داڑھی کے بال سفید کیسے ہو گئے, بابا تیرے زلفوں کے بال سفید کیسے ہو گئے. آنکھیں کھولی اپنے بیٹے کو دیکھا, لب ہلے, آواز آئی لال میرے داڑھی کے بال کیوں کر سفید نہ ہوتے, جبکہ اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل میں نے نکالا, قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے میں نے اٹھائے, مگر سجاد 24 سال میں تیرے بال کیسے سفید ہو گئے. بابا نہ پوچھ, مجھے نہیں معلوم اکبر کو آپ نے کیسے اٹھایا, مگر میں نہیں بتا سکتا شرابی کے دربار میں زینب کو بے چادر لے کر میں کیسے گیا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ایسے رویا کرو, ایسے صدا سے رویا کرو کہ بازو سے اگر کوئی گزرے تو اسے یقین ہو جائے ان کا کوئی مر گیا. جزاکم اللہ. بس آخری جملہ اور مجلس تمام ہے. سکینہ فرماتی ہے بھیا ایک کام کر, بھیا ایک کام کر, میں زمین پہ لیٹ جاتی ہوں, بھیا یوں کر میں زمین پہ لیٹ جاتی ہوں, بھیا یوں کر میرے بابا کے سر کو میرے سینے پہ رکھ دے. سکینہ کے سینے پہ بابا کے سر تھا, اپنی ننھی ننھی انگلیوں کو زلفوں میں ڈال کے فرماتی ہے بابا جب تو زندہ تھا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, بابا میں نے کربلا سے شام تک دیکھا, بابا تیرے سر کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی, بابا جب جب تیرا سر پھپھیوں کے سامنے گزرتا تیری آنکھیں بند ہو جاتی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بیٹھے رہے, اذان ختم ہو جائے گی, اس کے بعد آرام سے نکلے, اور جو بھی